رضي الله عنها قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبة فسلم علينا، قال ابن الملك: هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمنه من الوقوع في الفتنة، وأما غيره فيكره له أن يسلم على المرأة الأجنبية إلا أن تكون عجوزة بعيدة عن مظنة الفتنة. ويؤيده حديث مسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. جیسے کہ گزشتہ کے درس میں سلام سے متعلق ایک مسئلہ کہ کون کس کو سلام کرے گا تو بتایا گیا، حدیث شریف تھی کہ سوار آدمی جو پیدل چلنے والا ہے اس کو سلام کرے، اور چلنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور چھوٹی ٹکڑی بڑی ٹکڑی کے لوگوں کو سلام کرے۔ تو سلام کے آداب کے سلسلے میں یہ بتایا گیا۔ ایسے ہی پھر یہ بھی بتایا گیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ چھوٹا ہی کرے۔ حضور کا اسوہ اور نمونہ یہ بتایا گیا کہ حضور چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے تو حضور خود سلام کرتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ خواتین کو سلام کرنے سے متعلق جو ہے، اس سے متعلق یہ حدیث شریف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کچھ خواتین کے پاس، تو حضور پاک علیہ السلام ان کو سلام کیے۔ اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ اور امام دارمی نے، تینوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے۔ قالت، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے، یعنی ایک صحابیہ کہہ رہی ہیں کہ ہم خواتین ایک چھوٹی سی جماعت کی شکل میں تھیں، تو اتنے میں حضور کا گزر ہمارے پاس سے ہوا، کیونکہ خواتین بھی نماز کے لیے مسجد کو آیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں حضور کا زمانہ تھا اور فتنے سے پاک زمانہ تھا، تو خواتین کے لیے بھی مسجد کو آنے کی اجازت تھی۔ کوئی اس طرح کی موجودہ زمانے میں جو خرابیاں، بے حیائی وغیرہ، اس زمانے میں اس طرح عام نہیں تھی یہ سب چیزیں، تو محفوظ زمانہ تھا، بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ مامون زمانہ تھا۔ تو خواتین بھی مساجد کو آتی تھیں، نماز کے لیے بھی آتی تھیں، عید کے موقع پر آتی تھیں۔ پھر حضور کا کبھی خاص طور پر حضور کوئی دین اور تعلیم کی بات فرماتے تو اس وقت بھی ان کو بلایا جاتا اور وعظ و نصیحت حضور فرماتے۔ تو اس سلسلے میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم خواتین کی ایک جماعت کی شکل میں تھے، ہمارے پاس سے حضور کا گزر ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے ہم خواتین کو سلام کیا۔ اب یہ حدیث، دو حدیثیں آئیں، ان دو حدیثوں میں بتایا گیا کہ حضور نے خواتین کو سلام کیا۔ اب اس کے بعد فقہائے کرام اس بارے میں گفتگو کیے کہ کیا کوئی مرد آدمی کیا کسی خاتون کو سلام کرنا چاہیے، ایسے ہی کوئی خاتون غیر مرد اجنبی خاتون کسی اجنبی مرد کو سلام کرنا چاہیے کیا، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہیں؟ تو بتایا گیا، ابن الملک ایک محدث ہیں، یہ بتا رہے ہیں یہ جو بات اس حدیث میں آئی ہے یہ حضور کی خصوصیت تھی، حضور کے لیے خاص تھی یہ بات، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام ساری امت کے لیے باپ کی طرح تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حیثیت ساری امت کے لیے باپ کی طرح، بلکہ ایک باپ سے بڑھ کر شفقت کا معاملہ آپ کا امت کے ساتھ تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو لہذا حضور کے لیے یہ بات خاص تھی، کیونکہ حضور کے ساتھ کسی بھی خاتون کے لیے کوئی فتنے کا کوئی اندیشہ بالکل نہیں تھا، اور سلام سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو سلام چونکہ محبت کا باعث ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر فتنے پیدا ہوں گے،
تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ حضور کے علاوہ کے لیے یہ کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کو سلام کرے یا اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو سلام کرے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ البتہ محرمات جو ہوتے ہیں جیسے کہ بھانجا خالہ، خالہ بھتیجا، خالہ بھانجا، بھتیجا اور پھوپھو وغیرہ اس طرح کے جو حرام رشتے ہیں یہ ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ اجنبی خاتون وہ معمر ہو، یعنی اگر کوئی خاتون ضعیف ہو گئی ہے، یعنی اس درجے میں ضعیف ہو گئی ہے کہ اب اس کو رشتے وغیرہ نہیں آتے، تو یعنی اب نکاح کی عمر سے گزر گئی، تو پھر ایسی خاتون کو سلام کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی خاتون اسی طرح کوئی مرد بہت زیادہ معمر ہو جائے تو اس کو سلام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اب فتنے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا، کیونکہ دوسری حدیث شریف میں بات صاف طور پر بتا دی گئی ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگوں کیا تمہیں میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو گے تو آپس میں تمہارے درمیان محبت قائم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو، تو اس سے سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ محبت کی وجہ سے آگے چل کر یہ غیر شرعی رشتوں کی بنیاد بن جائے گی، اس لیے منع کیا گیا ہے، لہذا یہ سلام کرنا مکروہ ہے۔ یہ آج ہم درس کو مختصر کرتے ہیں کچھ مصروفیت کی بنا پر، تو دو چار باتیں پھر کچھ فقہی احکام سے متعلق بھی آپ حضرات کے گوشہ گزار کر دی جاتی ہیں۔ گزشتہ کے درس میں وضو کو نہ توڑنے والی چند وضاحتیں کی گئی تھیں کہ ایسی کچھ باتیں جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں، عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے وضو شاید ٹوٹ گیا ہوگا، لیکن وضو سے نہیں ٹوٹتا ہے، بتایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ کے درس تک وضو کے مسائل گزرے، وضو سے متعلق ساری تفصیلات گزر گئیں، اب غسل سے متعلق احکام شروع ہو رہے ہیں۔ طہارت کی ایک قسم غسل کے احکام ہیں، تو اب یہاں پر وہ صورتیں بتائی جائیں گی جس سے غسل فرض ہوتا ہے، یعنی کن صورتوں میں آدمی کے اوپر نہانا فرض ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں موجبات غسل، وہ باتیں جو غسل کو آدمی پر لازم اور فرض کر دیتی ہیں۔ یعنی غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، یا بولیے کہ کن صورتوں میں غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ کن صورتوں میں کون کون سی باتیں ہیں جو وضو کو لازم کر دیتی ہیں آدمی پر، یا وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ تو ایسے یہاں پر آپ بولیں گے کہ غسل کو لازم کرنے والی چیزوں کا بیان یا غسل کو توڑ دینے والی، یعنی طہارت بالکل ٹوٹ جاتی ہے آدمی کی، تو طہارت کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ طہارت ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ آدمی اب نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، قرآن پڑھنے کے لائق نہیں رہتا، قرآن کو چھونے کے لائق نہیں ہوتا، تو وہ کون سی صورتیں؟ تو بتا رہے ہیں فصل ما یوجب الاغتسال یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، خروج المنی الى ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقره بشہوة من غیر جماع وتواری حشفة وقدرها من مقطوعها في احد سبیلی آدمی حی وإنزال المنی بوطء میتة أو بہیمة ووجود ماء رقیق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيض ونفاس ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ويفترض تغسيل الميت كفاية۔ تو نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ 7 باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے، 7 چیزیں ہیں جو غسل کو فرض کرتی ہیں، یعنی 7 چیزوں کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ منی جس کو کہتے ہیں، جو
مرد کے جسم سے خارج ہونے والا ایک سیال لکوڈ مادہ ہوتا ہے جو شہوت کے وقت یعنی نفسانی خواہش کے ابھرنے کے موقع پر یہ جسم کے اندر سے باہر نکل آتا ہے۔ تو جب یہ نکل آتی ہے باہر، جسم کے باہر جب نکل آ جائے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ نفسانی خواہش کی وجہ سے نکلی ہو، شہوت کی وجہ سے نکلی ہو۔ تو اگر کسی کو کوئی سامان وغیرہ بوجھ اٹھانے سے اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یا آدمی بلندی سے گر جائے تو بھی اس طرح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بتا رہے ہیں غسل کے فرض ہونے کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ نکلنے کے ساتھ شہوت بھی پائی گئی۔ شہوت کا مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہش، یعنی دل کے اندر انسانی خواہش کا غلبہ ہو، اگرچہ کہ کوئی ملاپ نہ ہوا، ملاپ کے بغیر بھی یہ نکلتی ہے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بتا رہے ہیں ایسے ہی انسان مرد کے جسم کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جس کو سپاری کہا جاتا ہے، اگر اتنا حصہ بھی مخالف جنس جو ہوتی ہے، یعنی جو اگینسٹ جو مرد کے مقابل میں جو دوسری جنس ہے، مرد کے مقابل میں جو دوسری صنف ہے، اس کے جسم کے اندر مرد کے جسم کا مختصر سا جو اس کے جسم کا اگلا حصہ ہے، اگر یہ چھپ جائے، غائب ہو جائے، اگرچہ کہ پوری طرح سے یہ داخل نہ بھی ہوا ہو، سامنے کا جو اگلا حصہ ہے بس محض اتنا ہی جس پر کہ بچپنے میں سرجری کی جاتی ہے، اتنا ہی حصہ اگر داخل ہو گیا تو پھر اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بدطینت آدمی، اگر کوئی بد چلن آدمی یہی عمل کسی جانور کے ساتھ کر ڈالے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا جو نظام بنایا ہے، انسان کے لیے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک دوسرے کے سکون کے لیے مرد اور عورت کو بنایا، لیکن اگر کوئی ناخلف شخص، کوئی بدطینت آدمی، بد فطرت آدمی، بد چلن آدمی اپنے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے ایسی کوئی حرکت جو اس کو اپنے شریک حیات کے ساتھ کرنے کی جو شریعت نے اجازت دی، وہ عمل اگر وہ کسی جانور کے ساتھ کر جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر وہ جو لکوڈ مادہ ہوتا ہے، وہ سیال مادہ جس کو منی کہتے ہیں، اگر وہ نکل جاتی ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ تو کوئی انسان نہیں تھا، نہیں کہا جائے گا، بلکہ غیر انسان کے ساتھ بھی اگر کر جائے گا یہ حرکت تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ ایک اور بات یہ کہ اگر کوئی آدمی سو کر اٹھا، نیند سے اٹھنے کے بعد اپنے جسم پر کچے پن کو محسوس کیا، تری کو، گیلا پن اس کو اس کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پر نظر آیا، اور اس کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کچا پن کوئی پسینے کا نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کچا پن ہے کوئی پسینے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ منی جو بتائی گئی کہ منی جس کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، اگر کسی آدمی کو نیند سے اٹھنے کے بعد جسم پر یا کپڑوں پر ایسا کوئی احساس ہو رہا ہے، ایسی کوئی علامت دکھ رہی ہے، اور اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ منی، کیونکہ کچا پن یا تو جو ہے پسینے کا ہو سکتا ہے، یا پیشاب کے خطروں کا ہو سکتا ہے، یا پھر منی کا ہو سکتا ہے، تو اگر منی کا ہونے کا خیال ہے تو پھر غسل کر لینا چاہیے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد اگر یہ کیفیت ہوگی تو اس کو احتلام کہتے ہیں، تو احتلام کی صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اس کے بعد مزید جو احکام ہیں آئندہ کے درس میں بیان کیے جائیں گے، کیونکہ آج تھوڑی سی مصروفیت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.